پاکستان بننے کی تاریخ سے لے کر اب تک انفارچونیٹلی لاسٹ 4 ڈیکیڈ سے 40 سالوں سے کراچی کو کوئی بھی نہیں چلا رہا، اور خاص طور پر پچھلے 13 سالوں سے جب سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کراچی بالکل کوشش کر رہے ہیں کہ گاؤں گوڑ دیہات کے برابر ہی کر لیں، بلکہ اب تو ملک میں کچھ گاؤں گوڑ دیہات جو ہیں وہ کراچی سے زیادہ اچھے ہو گئے ہیں۔ اور ہم جہاں پر دنیا نوکری ڈھونڈنے کے لیے آتی تھی، اکنامک پراسپیرٹی کے لیے آتی تھی، اور یہاں یہ ایک دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا، وہ اب اپنی زبوں حالی کی داستان سناتا ہے، لیکن کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ خاص طور پر پچھلے 4 سال پہلے پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور انہوں نے یہاں سے 14 سیٹیں لیں کراچی سے، اور اس کو بہت کچھ اچھا کرنے کا وعدہ کیا انہوں نے۔ بدقسمتی سے وزیر اعظم صاحب سابقہ الیکشن جیتنے کے بعد 4 سالوں میں 8 دفعہ کراچی آئے ہیں، اور 8 دفعہ انہوں نے الگ الگ بیانات دیے ہیں جس کا کوئی ایک دوسرے سے تعلق نہیں، سر پیر نہیں، اور سب کو یہ پتہ ہے کہ اپنی حکومت کو چلانے کے لیے، بچانے کے لیے انہوں نے پیپلز پارٹی کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اگر آپس میں مل جائے گی تو 1 ہفتے کے اندر حکومت ختم ہو جائے گی، اور یہ بات ہم 4 سال پہلے سے کہہ رہے ہیں۔ تو صرف اور صرف جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے زبانی ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے، لیکن اندر سے ملے ہوئے تھے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہوا تو اقلیتی جماعت پی ٹی آئی سینٹ میں، اس نے پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے اپنا سینٹ کا چیئرمین منتخب کرا لیا، اور اب جب حکومت جانے سے 12 گھنٹے پہلے تک کی بھی رپورٹ ہے کہ ان کو سابق وزیر اعظم صاحب نے زرداری صاحب کو میسج کروایا کہ پی ایم ایل این کا ساتھ چھوڑیے اور ہم ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے آگے۔ تو اگر زرداری صاحب ہاں کر دیتے تو آج جو ہے وہ زرداری صاحب بھی امر بالمعروف ہو جاتے۔ پھر آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے 4 سالوں میں یہ حکومت اپنا ایک بھی کارنامہ بتانے میں ناکام رہی ہے، اور کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ اور آج نوبت یہ ہے کہ کراچی سے لے کر کشمور تک اور پورا پاکستان مہنگائی کی زد میں ہے، ڈالر رکنے کا نام نہیں لے رہا، بجلی ابھی گرمی شروع نہیں ہوئی ہے، تباہ حال ہے پورا ملک، اور خاص طور پر کراچی 8 12 گھنٹے لائٹ نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے، کوئی نیا گھر نہیں ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہم اپنا پانی خود خرید کر پیتے ہیں، سینکڑوں ارب روپے کا پانی کراچی کے لوگ جو ہے وہ پیتے ہیں خرید کر، اپنی لائنوں سے، ہماری لائنوں سے پانی چوری کر کے ہمیں ہی بیچتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، ایک ایف آئی آر نہیں کٹتی۔ آج ناظم جوکھیو کا قتل ہمارے سامنے ہے کہ سامنے دن دیہاڑے قتل ہونے کے باوجود بھی جو ہے آج قاتل آزاد ہیں، اس لیے کہ جو غریب ہے وہ پسا ہوا ہے، وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ساری چیزوں کے اوپر اب پاک زمین پارٹی اور اس کے چاہنے والوں نے کراچی سے ایک آواز اٹھائی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے، اب کراچی دھوکہ نہیں کھائے گا، اور کراچی اب نہ کسی باہر سے آنے والی سو کالڈ قومی جماعت کو ووٹ دے گا، اور نہ اس شہر کی لسانی جماعت کو ووٹ دے گا، کیونکہ لسانی جماعت کسی ایک جماعت کو ووٹ دیں گے، لاکھوں کی تعداد میں دوسری زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں، یہاں پر پھر لڑائی ختم نہیں ہوگی۔ پاک زمین پارٹی نے اس شہر میں بھائیوں کو بھائیوں سے لڑانے کا جو کام تھا وہ ختم کروایا ہے۔ کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کو ذبح کرتے تھے شہر میں رنگ نسل زبان کی بنیاد پر، اللہ کا شکر ہے کہ آج ایک انسان بھی نہیں مر رہا اس نام پر۔ یہ کام کسی اور نے نہیں، پی ایس پی نے کیا ہے الحمدللہ، اور ہم نے یہ تبلیغ کی، اور ہم نے جا کر ہر جگہ جا کر ہر علاقے میں جا کر اس دعوت کو عام کر کے آج اللہ کا شکر ہے کہ لوگ رنگ نسل زبان کی بنیاد پر مر نہیں رہے، لڑ نہیں رہے آپس میں۔ دوسری بات
یہ کہ بھائی ہمارا انفراسٹرکچر تو آخری دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام شہر ہمارے ہاتھوں سے بنوایا تھا، اس کے بعد اس شہر کا کوئی صحیح ڈاکٹر نہیں آیا، یہ شہر بیمار ہو گیا ہے، اور اس شہر کے اچھے ڈاکٹر ہم ہیں۔ تو اب کراچی میں جس طرح سے پچھلے دنوں جلسہ کیا گیا، سابق وزیر اعظم صاحب آئے اور انہوں نے اب ایک نیا راگ دے دیا ہے کہ بھائی یہ جو تبدیلی کا نعرہ تھا، یہ جو کرپشن ختم کرنے کا نعرہ تھا، ترقی کا نعرہ تھا، یہ ختم کر دو، یہ ڈیلیٹ کر دو اپنی میموری سے، اور اب ایک نیا نعرہ آیا کہ اب ہم حقیقی آزادی حاصل کریں گے امریکہ سے لڑائی کر کے، امریکہ کو فتح کریں گے۔ او بھائی جب پاکستان کے جن کو آپ چور ڈاکو کہتے تھے، جن لیڈروں کو، وہ ہم پر برجمان ہیں آپ کی جو ہے وہ نااہلی کی وجہ سے، تو اب آپ نے نیا نعرہ دے دیا ہے کہ اب ہم امریکہ سے لڑیں گے۔ غرض یہ کہ 4 سال میں عمران خان صاحب کے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے ملک کے لیے کیا کیا ہے، بلکہ اب آج ان کو آ کر اس بات کو ایکسپلین کرنا پڑ رہا ہے ٹی وی پہ کہ وہ فرح گوگی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں بیٹھ کر، وہ فرح گوگی کو ایکسپلین کر رہے ہیں بیٹھ کر کہ بھائی فرح گوگی جو ہے وہ بے قصور ہے اور اس کے اثاثے جو بڑھے ہیں وہ جائز بڑھے ہیں۔ آج توشہ خانہ کی بات ہو رہی ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام بڑا ڈیفرنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو عہدے دے کر، وزیر اعظم بنا کر اور عہدے دے کر بھی اس کا ظرف آزماتا ہے، اور ہم جیسے لوگوں سے جو ہے وہ ہمیں ہار دے کر بھی ہمارا صبر آزماتا ہے۔ الحمدللہ ہم اپنے صبر میں کامیاب رہے ہیں، ہم نے کوئی فاؤل نہیں کیا، 4 سالوں میں کوئی ریاست کے خلاف بات نہیں کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو بری طرح ایکسپوز کر دیا ہے کہ وہ وزیر اعظم کی سیٹ عزتوں کی ضمانت نہیں ہوئی، ثابت ہوئی، ان کی رسپیکٹ، ان کی عزت جو ہے وہ وزیر اعظم بننے سے پہلے زیادہ تھی۔ اب ان کو توشہ خانہ کا جواب دینا پڑ رہا ہے، ان کو فرح گوگی کا جواب دینا پڑ رہا ہے، ان کے سارے لوگوں کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، وہ ان کو جواب دینا پڑ رہا ہے۔ آج ان کے پاس اپنی کارکردگی قوم کو بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ سارے ان کے دوست جو وہ انہوں نے ان کو استعمال کیا، اس کے بعد ان کو جو ہے وہ فارغ کر دیا۔ جہانگیر ترین صاحب ہیں، علیم خان صاحب ہیں، محسن بیگ صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، نعیم الحق صاحب کے جنازے تک میں نہیں جاتے، اور سو مچ سو وہ ادارہ، وہ پاکستان کا ادارہ، وہ ریاستی ادارہ جس نے اپنی ساکھ خراب کرا لی، دشمن بنا لیا پورے پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ان کو سپورٹ کرنے کے چکر میں۔ یہ عمران خان صاحب اب آخری وقتوں میں اس ادارے کے اوپر بھی انہوں نے بم گرا دیا ہے، اور میں اسپیشلی نام لینا چاہوں گا کہ یہ جو پشاور کے کور کمانڈر صاحب کا بار بار پولیٹیشین اور تمام لوگ ذکر کرتے ہیں، بیسیکلی جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ان کے کیریئر کو تباہ کر دیا۔ اگر دیکھا جائے کہ اگر جنرل فیض حمید صاحب کو سب سے زیادہ کسی نے اگر نقصان پہنچایا نا، تو وہ عمران خان صاحب نے نقصان پہنچایا۔ پچھلے 4 سالوں میں اپنی نااہلی کی وجہ سے وہ پولیٹیشین سے کسی سے بات نہیں کرتے تھے، تو لامحالہ اداروں کو ملک چلانے کے لیے بات کرنا پڑتا تھا، اس کے سربراہ کو بات کرنا پڑتی تھی کیونکہ ملک چلانا ہے۔ اب جس طرح سے انہوں نے بے دردی سے ان کا نام لیا ہے، ان کو اپنی انٹینشن شو کی ہے، پروفیشنلی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں ان کے خلاف گئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں بہت مجھے اس والی بات پر کافی حیرانی ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی خاطر کسی کے کیریئر کو داؤ پہ لگا دیا، اور ان کے کیریئر کو داؤ پہ لگا دیا۔ آج اگر سب سے زیادہ کسی نے ان کے کیریئر کے اوپر انگلیاں اٹھوائی ہیں تو وہ کسی اور نے نہیں، وہ عمران خان صاحب نے اٹھوائی ہیں۔ اور آج ملک میں جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، 70 سالوں میں اس طرح کی گفتگو پہلے نہیں ہوئی تھی۔ تو اب ہم نے کراچی نے فیصلہ کیا ہے کہ کراچی اب دھوکہ نہیں کھائے گا، اور ہم نے اس کا وینیو، اس بات کا اعلان کرنے کے لیے ہم نے ایک جلسہ منعقد کیا ہے جو کہ کل ہے 15 مئی کو، اور یہ جلسہ عام جلسہ نہیں ہے کہ تمام مرد خواتین سب لوگ آئیں گے، بلکہ ہم اپنی بات کو بھرپور انداز میں پورے پاکستان کو یہ سمجھانے اور بتانے کے لیے کہ کراچی کس کا ہے، اور کراچی میں اب کون پریویل کرے گا اور کس کے ساتھ لوگ ہیں، اس بات کو بتانے کے لیے ہم نے یہ جلسہ صرف خواتین کا جلسہ رکھا ہے کہ وہ گراؤنڈ، وہ میدان جہاں پر حکمراں اور سابقہ حکمراں جماعتیں آ کر سارے پیسے خرچ کر کے تمام لوگوں کو، مرد حضرات اور مرد اور خواتین سب کو ملا کر وہ گراؤنڈ جو ہے پورا نہیں بھر پاتے، ہم انشاءاللہ تعالی 15 مئی کو بروز اتوار
کل شام 6 بجے ہم نے ٹائم دیا ہے. ہم یہ صرف کراچی کی خواتین سے, میری مائیں بہنیں آئیں گی وہاں پر, اور ہم صرف خواتین سے, لوگوں سے بڑا جلسہ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور بتائیں گے کہ بھائی اب کراچی دھوکہ نہیں کھائے گا. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جس کو بھی وزیر اعظم بننا ہے وہ جا کر پنجاب جیتے, اس لیے کہ پنجاب جیتے بغیر آپ وزیر اعظم بن نہیں سکتے. پنجاب آپ جیتیں, جا کے 150 سیٹیں آپ نے وہاں سے لینی ہیں, 172 سیٹوں پہ وزیر اعظم بنتا ہے. یہاں تو صرف 21 سیٹیں ہیں, اس میں زیادہ سے آپ کوئی 10 لے لے گا, 15 لے لے گا, 12 لے لے گا, 14 لے لے گا. اس سیٹ سے تو وزیر اعظم نہیں بن سکتے. آپ کو باہر سے آئی ہوئی پارٹیز کو یہ شہر تو اسٹرابری آن دا کیک کی طرح چاہیے, کہ آپ کو کیک میں سجانے کے لیے جو اسٹرابری لگاتے ہیں یہ مینڈیٹ اسٹرابری کی طرح ہے. جب آپ جیت جاتے ہیں تو آپ یہاں نہیں آتے. آپ ہر جمعے کو لاہور جاتے ہیں, ہر ہفتے لاہور جاتے ہیں, لیکن آپ یہاں پر موت میت میں بھی کراچی نہیں آتے. تو اب کراچی نے فیصلہ کیا ہے کہ کراچی اب دھوکہ نہیں کھائے گا. ہاں, پنجاب کی جو بھی بڑی پارٹی ہوگی جو پنجاب جیت کر اسلام آباد جائے گی وفاق میں, ہم یہاں سے جن کے پاس بھی مینڈیٹ ہوگا وہ جا کر ان کو وہاں پہ ہم ووٹ دے دیں گے پنجاب کی بڑی پارٹی کو وزیر اعظم بنانے کے. ووٹ بھی پھر پاک سرزمین پارٹی کے پاس اگر مینڈیٹ آیا تو ہم کوئی وزارتیں مانگ کر اور گورنری مانگ کر ووٹ نہیں دیں گے. ہمارے پاس ایک مسودہ ہے جو کہ آئینی ترمیم کا مسودہ ہے, جو کہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو اختیارات اور وسائل ان کی گلیوں میں لا کر دینے کا یہ مسودہ ہے. ہم کہیں گے کہ جس کو بھی ہمارے ووٹ چاہیے, مینڈیٹ چاہیے, آئے اور آئینی ترمیم کے ساتھ ہمارا ساتھ دے. ایک آئینی ترمیم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی, اور اختیارات اور وسائل گلیوں میں آ جائیں گے. پھر لوگ حکمران ہوں گے. پھر وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم نہیں, وزیروں کے پیچھے, ایم این اے ایم پی ایس کے پیچھے لوگ نہیں جا رہے ہوں گے. لوگ اپنی گلیوں پہ حکمران ہوں گے, اختیارات اور وسائل سارے وہاں آ چکے ہوں گے. یہ ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے. اس والی بات کی حمایت جو بھی کرے گا, چاہے وہ عمران خان ہوں, چاہے وہ زرداری صاحب ہوں, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں, اگر ہمارے پاس کراچی کا انشاءاللہ تعالی مینڈیٹ ہوا اور اسلام آباد میں کسی کو ہمارے ووٹ چاہیے ہوں گے, ہم اس نام پر اپنا ووٹ دیں گے, اس کوس پر اپنا ووٹ دیں گے. ہم ان سے بیٹھ کر وزارتیں نہیں مانگیں گے, ہم ان سے بیٹھ کر گورنری نہیں مانگیں گے. بازاری پارٹی والوں کی طرح, یہ جو بازاری پارٹی ہیں انہوں نے اس شہر میں کے نام پر, کراچی اور مہاجروں کے نام پر مینڈیٹ کو ہمیشہ بیچا ہے. اب ان سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ تو نعرہ لگاتے تھے صوبہ لینے کا, تو زرداری صاحب آپ کو صوبہ دے رہے ہیں. مہاجروں کا صوبے کا نعرہ لگاتے تھے, غریب مہاجروں کو, معصوم مہاجروں کو آپ اپنے پیچھے لگاتے تھے. تو ذرا ان سے کوئی پوچھے کہ زرداری صاحب سے صوبہ لینے کا وعدہ ہو گیا کیا؟ تو جب یہ دوبارہ ان کو لات پڑے گی, پیپلز پارٹی سے باہر آئیں گے, تو پھر دوبارہ صوبے کا نعرہ لگائیں گے. میں کراچی کے لوگوں کو جن کے پاس میری آواز نہیں گئی ہے, میں کہتا ہوں اپنی ماؤں بہنوں کو لے کر اتوار والے دن شام 6 بجے باغ جناح پہنچو. انشاءاللہ تعالیٰ اتنا بڑا شو ہونے جا رہا ہے کہ اس کے بعد یہ بحث ختم ہو جائے گی کہ کراچی کس کا ہے. آنے والا وقت انشاءاللہ تعالیٰ غریبوں کا ہے, مظلوموں کا ہے, اور پاک سے زمین پارٹی کا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے مینڈیٹ میں اتنا دم ہے کہ ہم ایک دفعہ یہ مینڈیٹ ایک جگہ آ جائے, رنگ نسل زبان کے فرق کے بغیر, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہاں سے بیٹھ کر پورے پاکستان کے مسائل کے اوپر آواز اٹھا سکتے ہیں اور اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. کراچی کا مینڈیٹ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ 15 مئی کا جلسہ جو کہ کل ہے بروز اتوار, وہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا ترین جلسہ ہو رہا ہے, اور انوکھا جلسہ ہے. صرف خواتین کا جلسہ ہے. مرد حضرات آئیں گے لیکن وہ پنڈال سے باہر رہیں گے, اور خواتین صرف اس پنڈال میں ہوں گی, اور ہم بتائیں گے کہ کراچی جو کس کا ہے. شکریہ. آپ کے پارٹی کے کوئی ساتھی ایم کیو میں دوبارہ چلے گئے واپس, کچھ اور جانے کا امکان ہے یا کوئی واپسی کا امکان ہے, کیا صورتحال دیکھ رہے نہیں, ہیں؟ ماضی کے جو کوئی کامنٹ نہیں ہمارا. کراچی کو دھوکہ نہیں کھائے گا اس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کی اپنی پارٹی میں دھوکہ ہو گیا اس کے بارے میں بتائیے. کب دھوکہ ہو گیا؟ کون تھا ہماری پارٹی میں, مجھے بتائیے. یہ چاروں بڑے نام آپ کے کب ایک تو بڑے نام جو ہے, وہ بڑا نام تو صرف اللہ تعالیٰ کا باس, اور یہ جو بڑے نام اگر ہوتے تو پھر جو ہے وہ نہیں, میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں. لیکن کب تھے ہمارے پاس آپ مجھے بتائیں, آخری دفعہ آپ نے ان کو ہمارے پاس کب دیکھا ہے؟ ہم نے تو ان کے رہنما دیکھا. کب دیکھا مجھے بتائیے. میں ویسے سوال کر رہا ہوں. آخری دفعہ آپ نے 2018 کے الیکشن کے بعد آپ نے ان کو ہمارے پاس نہیں دیکھا ہوگا. اب جب 2018 کا الیکشن, اور یہ ہے 2022, اور بات ہے 2000, تو 4 سال پہلے جب ہم الیکشن ہارے تھے, شکر الحمدللہ, میں تو الیکشن ہارنے پہ شکر الحمدللہ کہہ رہا ہوں, کہ شکر الحمدللہ کہ الیکشن ہارنے سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت ساری مہربانیاں کی. ان مہربانیوں میں سے ایک مہربانی یہ ہے, یہ والی. چانس نہیں کہ پی ایس پی اور ایم کیو پاکستان ایک ہو جائے مستقبل میں کوئی اس طرح؟ ایم کیو ہوگی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. سر آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ چلو عمران خان کے کہنے کے مطابق ہم الیکشن کروا دیتے 9ویں دن کے اندر, عمران خان نہیں آتا
तक कोई और हुकूमत आएगी तो फिर भी इमरान खान इस तरह से हालत जंग में रहेंगे क्या? असल में अभी तक जो है वो जो जो साबिक जो वो हैं जिनका आप नाम ले रही हैं, उन्होंने अभी तक जो है वो ऑपोजिशन के मज़े चखे नहीं हैं, और जितनी हरकतें हो गई हैं उस हरकतों पे तो जो है वो वज़ीर आज़म हाउस पे ना बूट वाले कूद जाते थे। अभी रात में अदालतें खुल जाती हैं तो आराम से चीज़ें सेटल हो जाती, वरना जब यही अब वो पिंजरा गाड़ी में डाल के लेके जाते हैं ना, जब वो 2 महीने तक पता नहीं चलता कि कहाँ है, तो फिर जब वापस आते तो ठीक हो जाते। तो ये चूँकि वो जो पिंजरा गाड़ी में जो है वो अभी तक सैर नहीं हुई है, तो इसलिए जो है अभी जो है वो पाकिस्तान के अभी लापता नहीं हुए ना लोग, तो सोशल मीडिया पे बड़े मज़े आ रहे हैं और जलसों में। तो जब ये पाकिस्तान में जब ये आइटम होंगे ना सारे, फिर मैं देखता हूँ कि किसका कितना साइज़ रह गया। तो चूँकि अभी सब सिर्फ हनीमून टाइम चल रहा है, अभी एक तरफा कहानी चल रही है, तो इसलिए जो है वो ये सारी बातें हो रही हैं, कुछ नहीं डिलीवर किया है। और ये अभी आपके लिए भाई कैसा मुल्क ला के दें कि जहाँ पर सिर्फ आपके अलावा कोई और पार्लियामेंटेरी ना हो, वो तो ही चाहते हैं। वो तो कह रहे हैं भाई जो हमारे पास है वो अमर बिल मारूफ पे है, और जो हमारे पास नहीं है, हमारे पीटीआई में नहीं है, वो जो है गुनाह के रास्ते पे, वो जहन्नम में जाने वाले रास्ते पे। तो अब ऐसा पार्लियामेंट कहाँ से लेकर आएँ जहाँ पर से पीटीआई के रुकनों के अलावा एक आदमी भी वहाँ मौजूद, तो किसी एक आदमी को भी नहीं मानने के लिए तैयार हैं। फिर वो ये नहीं कि किसी को आर्मी चीफ और जज बनाना चाहते, वो कहता है भाई मैं ही आर्मी चीफ हूँ, नाम का किसी को बना दो, फैसले मैं करूँगा। वो जज कहते हैं नाम किसी और को बना दो, नाम का जज मैं ही हूँ, आर्मी चीफ वही हैं, जज वही हैं, वजीर आजम वह खुद हैं, ऑपोजिशन लीडर भी जो है वो कह रहे हैं उसका रोल भी मुझे दे दो। तो ऐसा पाकिस्तान जो है वो कहाँ से ला कर हैं? ये तो पाकिस्तान में काम हो रहा है कि इतना लाड प्यार किसी के साथ हमने तो उससे पहले नहीं देखा था। काश कोई हमारे साथ भी थोड़ी बहुत जो है वो हमदर्दियाँ कर लेता, तो आज जो है वो किसी न किसी पोजीशन पे तो होते। शुक्रिया। अच्छा, वो जनरल फैज हमीद के कैरियर की आपने कहता इमरान खान तो पूरी फौज को तबाह करने के लिए चला बैठा, और कहता इनको हुकूमत देने से बेहतर था कि पाकिस्तान में एटम बम गिरा दिए। जो शख्स पाकिस्तान पे एटम बम गिराने की बात करेगा, क्या वो मुहब्बे वतन है? क्योंकि पहले इंडिया में आज शादियाने बज रहे हैं कि हमने वो अरबों रुपया खर्च करके वो काम नहीं कर सके जो इमरान खान ने ये चंद महीने में कर दिया। पहले ये कहा जाता था कि जी आर्मी मुदाखलत करती है, अब कह रहे हैं मुदाखलत नहीं कर रही, इसलिए देखिए, मैंने शुरू में ये बात की कि अल्लाह ताला इंसान को देकर भी आजमाता है उसका ज़र्फ़, और उससे छीन कर भी आजमाता है उसका सब्र। इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म का ओहदा मिलने के बाद अल्लाह ताला ने जो उनके अंदर के छुपे हुए इंसान, अंदर की छुपी हुई जितनी भी चीज़ें थीं, मैं गलाज़त नहीं कहूँगा, उसको मैं अवॉइड करना चाह रहा हूँ, तो वो छुपी हुई जितनी चीज़ें थी वो बाहर आ गईं। आप देखें कि उनको ये पता चल गया कि वो जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकते, नाअहल हैं। आप देखें कि उनकी सिलेक्शन ऑफ जो है वो टीम थी वो बिल्कुल पुअर थी। आपको पता है कि एक मिनिस्ट्री में 3 मिनिस्टर चेंज हुए। आप देखें कि उनको दोस्तों के साथ वफा ना करने वाला जो है वो आइटम उनका सामने आ गया। सो मच सो अब जो सबसे ज़्यादा जिस इदारे ने वफा किया उनके साथ, जिसके लिए उन्होंने बुराई ले ली, आज वो उस इदारे के ऊपर बम गिरा रहे हैं। और अब वो ये जो हुकूमत जाने के बाद एक जो नई क्वालिटी उनके सामने निकल कर आई है कि वो मेंटली भी स्टेबल नहीं है। मतलब इस नहज का आदमी, इस जहन का आदमी जो कि मुल्कों से लड़ाई करवा दे, मतलब उसको तो आप गली का काउंसलर नहीं बना सकते, क्योंकि वो पता नहीं मोहल्लों में लड़ाई करवा दे आपस में। तो उन्होंने ये भी बता दिया कि वो पाकिस्तान के इस ओहदे के लिए या किसी भी सेंसिटिव पोस्ट के लिए वो मिसफिट हैं। उनका वो मेंटल अप्रोच उनकी वो नहीं है जहाँ पर उनको कोई बड़ा ओहदा या बड़ी चीज़। अब ये जो बात आप फरमा रहे हैं, ये बात नवाज शरीफ या जरदारी साहब कर लेते तो आज इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तान में उनके खिलाफ जुलूस निकाल रहे होते। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है? या तो आप बहुत ही कोई इतने मोतबर होते कि पाकिस्तान में इतना अच्छा काम कर लिया होता आपने, और फिर हम कहते हैं कि हाँ भाई नहीं, अगर कोई बंदा है तो यही बंदा है। कोई एक काम ढंग का आपके है नहीं, और आप कह रहे हैं कि भाई अगर आप हुकूमत में नहीं हैं तो इस मुल्क के ऊपर नाउज़ुबिल्लाह जो है वो बम गिरा देना चाहिए, एटम बम गिरा देना चाहिए। ये जो अंदर का कि ये बात बाहर निकल कर आ रही है ना,
یہ تو اللہ تعالیٰ اگر حکومت نہیں دیتا اور حکومت نہیں چھنواتا تو ہمیں 100 سال کے بعد بھی عمران خان صاحب کی ان تمام چیزوں کا پتہ نہیں چلتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ رب کا نظام دیکھیں کہ وزیر اعظم جب وہ نہیں تھا تو پوری دنیا کا انڈسپیوٹڈ ہیرو تھا. وزیر اعظم بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ وہ توشہ خانہ کی بھی جو ہے وہ توشہ خانے کا جواب دیتا پھر رہا ہے. وہ جو ہے وہ فراگوگی کا جواب دیتا پھر رہا ہے. وہ جو ہے وہ اپنے سارے دوستوں کے اوپر بم گرا رہا ہے. یہ رب کا نظام ہے, ایکسپوز کرنے کا رب کا نظام. رب جس کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہے, دیکھیں اللہ کا نظام نہیں ہے کہ وہ ایکسپوز کیے بغیر مارے. آپ کے اندر کی اچھائی ہو یا برائی ہو وہ باہر اللہ تعالیٰ لوگوں کو, عوام کو, مخلوق کو دکھا کر آپ کا کام ہوتا ہے. یہاں پہ تو میں ٹوٹل یہ دیکھتا ہوں کہ وزیر اعظم بننے سے پہلے عمران خان صاحب جو ہے وہ دنیا کے پاپولر ترین آدمی تھے. وزیر اعظم بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری اندر کی جو ہے وہ گند بلا وہ باہر نکال کر لوگوں کے سامنے دکھا دیا. میں سمجھتا ہوں بہت ہی چھوٹا سا ببل ہے. اور یہ جو میں پاکستان کی ریاست کی کتابوں میں عمران خان صاحب نے اپنا نام لکھوا دیا ہے. مجھے بالکل اس بات پہ یقین ہے کہ اب ان کو ایز اے کیس اسٹڈی کے طور پر پڑھایا جائے گا پاکستان کے کالجز میں, خاص طور پہ ریاستی اداروں کے کالجز میں, کہ بھائی اس کیٹیگری اور میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ بہت بڑی کیس اسٹڈی ہے. اور شاید یہ بتایا جائے اپنے نوجوانوں کو, اسٹوڈنٹس کو, کہ بھائی اس کیٹیگری کے آدمی سے بالکل دور رکھنا. اگر کوئی قریب بھی نظر آئے تو اس کو جو ہے وہ سزا ہوگی. اس طرح کی بات ہے. اس لیے کہ یہ تو بہت ہی بڑا, یہ جو روزانہ ایک نیا وہ انقلاب برپا کر رہے ہیں اور نئے لوگوں کو شوق میں لے کر آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کیس پاکستان کا ریزالو ہوا ہے اس حوالے سے. ہمارے ہاں ایک غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹنے کا بڑا رواج ہے, تو یہ جو عمران خان بات کر رہے ہیں کیا ان پر آرٹیکل 6 نہیں لاگو ہوتا ہے؟ نہیں, ابھی ان کے لیے جو ہے میرے خیال ہے سب سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے کہ ان کو کون سا والا آرٹیکل لگائیں اس کے اوپر. اس لیے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کام پہلے ہوا نہیں ہے, یہ پہلے ہی انوکھا ہی کام ہو رہا ہے یہ والا سارا. تو اس کے اوپر تو ایک نئی کتاب لکھنے کی ضرورت پڑے. میں بتاؤں اس کو ایز اے کیس اسٹڈی کے طور پر کالجوں میں پڑھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی اس ٹائپ کے اس کیٹیگری کے انسان سے یا سسٹم سے جو قریب گیا نا اس کو جو ہے اس کو سزا ہوگی, یہ والی بات. اور اس سے بچاؤ کے طریقہ کار کیا کیا اپنائے جائیں. اس سے بڑا دھوکہ فراڈ جو ہے وہ اور ہو نہیں سکتا. لیکن میں اللہ کے کاموں پر میں یقین کریں میں دنگ ہوں کہ رب کا نظام دیکھو کہ جب بندہ اندر چھپی ہوئی چیزیں, ہمیں تو کبھی یہ کوالٹیز کا پتہ ہی نہیں چلتا. اگر اللہ تعالیٰ ان کو وزیر اعظم نہیں بناتا, ان کو پاپولیرٹی نہیں دیتا, پھر ان سے وزیر اعظم نہیں جاتی, اور وزیر اعظم جانے کے بعد ان کی پاپولیرٹی تھوڑی سی اور بڑھتی ہوئی نظر آتی, تو یہ سارے کام نہیں کر رہے ہوتے. وہ یہ سارے کام نہیں کر رہے ہوتے. وہ مسجد نبوی پہ اٹیک میں لوگوں پہ اٹیک کروا رہے ہیں. ان کے نزدیک جو ہے وہ عمرہ کرنا کوئی ایسی چیز نہیں, ان کے ساتھ کھڑے رہنا چیز ہے. I mean look at it. ان کے نزدیک جو ہے وہ پاکستان میں اگر وہ نہیں ہے تو اس پہ بم گرا دینا چاہیے. تو یہ والی چیزیں جو ہے وہ کیسے پتہ چلتی ہیں؟ ہمارے پاس تو کوئی مشین ہی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے, اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایکسپوز کر دیا ہے. اور یہ ساری جھوٹی شان و شوکت اور جو ہے وہ جو ان کی عزت ہے, ان کی رسپیکٹ ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے لیول پہ لا کر اس کو بتا دیا.